بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا. میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا جناب نواز رضا صاحب کا، کیونکہ انہوں نے جب 2-3 دن پہلے مجھے فون کیا اور خیر خرید کے بعد جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم سہیل عبد الناصر صاحب کی یاد میں ایک تقریب کر رہے ہیں، تو بڑا اطمینان ہوا دل کو، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے بزرگ سعود صاحب فوت ہوئے تھے تو اس وقت بھی مجھے حاجی صاحب نے فون کیا اور بتایا کہ ہم سعود صاحب کے ساتھ ادریس مختار صاحب دونوں کی یاد میں ایک تقریب کر رہے ہیں. اب یہ وہ دن تھے جب کورونا جو ہے اس کا خوف و ہراس بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا اور لوگ بڑی مشکل سے گھر سے باہر آتے تھے. تو حاجی صاحب نے خود بھی ہمت کی، ہمیں بھی ہمت دلائی اور وہ فنکشن ہوا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سعود صاحب اور ادریس مختار صاحب کی یاد کو ہم نے تازہ کیا اور اس فنکشن میں سہیل عبد الناصر صاحب بھی موجود تھے. تو میں بھی حاجی صاحب سے کنفرم کر رہا تھا کیونکہ یہاں پر مجھے اکثر چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو اس فنکشن میں بھی موجود تھے. تو میری جو وہ ایک چشم تصور ہے اس میں مجھے سوچ رہا تھا کہ سہیل صاحب کدھر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ ایسا تھا جیسا کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ مجسمہ شرافت تھے. اور جب گفتگو کرتے ہوئے نواز رضا صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آنسو ہی ہماری اصل طاقت ہیں، یہ ہماری کمزوری کی نشانی نہیں ہے. یہ ہم نے ایک دوسرے کی خاطر جو آنسو بہائے، ظفر ملک صاحب بھی اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کر رہے تھے اور بھی میں نے دیکھا بہت سے لوگ. تو یہ آج کے دور میں یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی مہربانی ہے، بڑی رحمت ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس مادہ پرستی کے دور میں اور ہم اور اوپر سے وبا پھیلی ہوئی ہے دنیا میں، ماسک ہر کسی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ہم جو ہے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے اور یہاں پہ ایک ہال میں بیٹھے ہیں اور اتنی دیر سے ہم سہیل عبد الناصر صاحب کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہ سہیل عبد الناصر صاحب کی شخصیت کی کشش بھی ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کی بات کر رہے ہیں اور میں جو یہاں پہ باتیں ہوئی ان میں کیا اضافہ کروں، لیکن ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہوا کہ سہیل عبد الناصر صاحب کی شخصیت کے بارے میں یہاں پر قاضی صاحب ان کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اچھی بات کی ہے اور لوگ ان کے کولیگ ہیں اور نے بھی اچھی بات کی ہے. لیکن مجھے افغانستان سے کچھ ہمارے جو جاننے والے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں تعزیت کا اظہار کیا اور پوچھا، کسی نے قطر سے پوچھا، دوحہ سے، آپ سمجھ گئے. اور پھر ان میں سے ایک صاحب جو اس وقت ایک بڑی اہم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے کوئی پرانا دورہ تھا ان کا افغانستان کو، اس کے حوالے سے بتایا اور کہا کہ جو سہیل عبد الناصر صاحب بڑے ذمہ دار آدمی تھے اور بڑے ایمانداری سے رپورٹنگ کرتے تھے. تو یہ چیز ہے جو ہمارے پیچھے رہ جاتی ہے کہ اب جو آدمی افغانستان میں ہے یا دوحہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا انٹرسٹ ہے سہیل عبد الناصر سے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو انہوں نے ان کے بارے میں اچھے الفاظ کے میں یہ بتایا کہ وہ ایک بہت ذمہ دار صحافی تھے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جب ہم اپنے اہل صحافت اپنے مسائل کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور شکیل انجم صاحب نے اور میرے بھائی فاروق فیصل صاحب نے ان کا کچھ ذکر کیا، میں اس کے آخر میں اس پر بات ضرور کروں گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ہماری اصل طاقت ہے وہ ہے رسپانسبل جرنلزم. ہماری جو ذمہ دارانہ صحافت ہے یہی ہماری اصل اسٹرینتھ ہے. اور سہیل عبد الناصر صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارا فخر تھے اور آئندہ بھی ہمارا
فخر رہیں گے. یہاں پر بہت سی باتیں ہوئی. ایک بڑی اچھی بات کی ظفر ملک صاحب نے کہ انہوں نے منصور حلاج کے بارے میں ان کو ایک کتاب تجویز کی. انہوں نے وہ کتاب پڑھی. کتنی اچھی بات ہے کہ منصور حلاج جس نے اناء الحق کا نعرہ لگایا تھا وہ ہمارے ایک ساتھی کے خیالات میں چھایا ہوا تھا اور وہ دوسرے ساتھیوں کو کہتا تھا اس کے بارے میں کتاب پڑھو. تو یہ بات میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے کچھ نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں. تو سہیل عبد الناصر صاحب کو اگر ان کے ہم اثر ایک اچھا صحافی قرار دے رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا اچھا صحافی ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بہت سارے مطالعہ تھے اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. ہر قسم کی کتاب پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اچھی کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر قسم کی کتاب پڑھنا, بعض کتابیں پڑھتے ہیں آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. لہذا اگر سہیل عبد الناصر نے اپنے کسی دوست کو کہا کہ منصور حلاج کے بارے میں کتاب پڑھو تو شاید وہ اس کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو اناء الحق کا نعرہ ہے اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اور یہ فلسفہ وہ اس کو سمجھانا چاہتے تھے. تو اس لیے آج جب ہم سہیل عبد الناصر صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اچھے صحافی اس لیے تھے کہ وہ اچھی کتابیں پڑھتے تھے. تو اچھا صحافی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شکل ٹی وی پہ نظر آئے یا آپ کا نام روزانہ اخبار میں شائع ہو. اچھا صحافی بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ میں گہرائی پیدا ہو اور سوچ میں گہرائی پیدا ہوتی ہے مطالعے سے. اور مطالعہ آپ کو انٹرنیٹ سے شاید آپ کچھ نہ کچھ مطالعہ کر لیں لیکن جو مطالعہ آپ کتاب کے ذریعے کرتے ہیں وہ بات اور کہیں نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست جو ہے وہ یہاں پر کہہ کے گئے ہیں کہ جناب حامد میر جو ہے اس نے ایک ادارے کے خلاف کلمہ حق بلند کیا تو انہوں نے بڑی تعریف کی. میں سوچ رہا تھا کہ سہیل عبد الناصر صاحب اگر یاد ہوتے تو وہ کیا بات کرتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ یہ سہیل عبد الناصر صاحب کی یاد میں ہم جہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ہر بات جو ہے وہ انہی کے تناظر میں کریں یا سوچیں کہ اگر وہ ہوتے تو وہ کیسے بات کرتے. تو میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ سہیل عبد الناصر صاحب جو بیٹ کرتے تھے جن شعبوں پر انہوں نے دسترس حاصل کی, عبور حاصل کیا, تو وہاں پر بھی مطالعہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اس طرح کے کچھ جو ایونٹس ہوتے تھے وہاں پر میری بھی ان سے کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو پتہ چلتا تھا کہ ان کا اپنے موضوع پر پوری کمانڈ ہے اور پوری دسترس ہے. تو جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اچھا صحافی بننا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں صاحب مطالعہ ہونا چاہیے, ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تو اچھا صحافی وہی ہوتا ہے جو اپنے ملک کے آئین اور قانون کی بھی پابندی کرے, اس کی رکھوالی کرے. تو سہیل عبد الناصر صاحب اگر آج ہوتے زندہ تو وہ یہی بات کرتے. تو جناب ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سہیل عبد الناصر جس نے پشاور میں نعرہ لگایا تھا جنرل ضیاء الحق کے سامنے, اسی لیے لگایا تھا نا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ ملک پر ایک غیر آئینی حکومت ہے. تو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون کے خلاف کسی کے حقوق کو غصب کرے. اور جب ہم صحافت کی آزادی پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس پر اس کی جب ہم مذمت کرتے ہیں تو وہ آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں. ہم کسی ادارے پہ تنقید نہیں کرتے. میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوں اور ہمیشہ خواہ کوئی بھی ادارہ ہو ہم نے اس ادارے کی جو پاکستان کے لیے قربانیاں ہیں اس کا ہمیشہ اعتراف کیا ہے اور اس کا آئندہ بھی اعتراف کرتے رہیں گے. پاکستان کے آئین میں ہر ادارے کا جو کام ہے وہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے, لہذا وہ ادارہ اپنا وہ کام اس آئین کے مطابق کرے اور ہمیں بھی بطور صحافی اس کے اندر رہنا چاہیے. ہاں اگر کوئی انڈیویجول کیپیسٹی میں ادارے کا نام استعمال کر کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو ہم اس پر سوال ضرور اٹھائیں گے. اور اگر آج سہیل عبد الناصر صاحب زندہ ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے. لہذا ایک ذمہ دار صحافی کی یاد میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں
بہت سے دوستوں نے ذکر کیا تو اس لیے میں نے یہ بات دہرائی ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسے لوگوں کا راستہ روکیں جو ان کا نام استعمال کر کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہاں پر میرے دوست اور ساتھی اور لیڈر جناب شکیل انجم صاحب نے انڈومنٹ فنڈ کی بات کی اور فاروق فیصل صاحب نے بھی یہاں پر بات کی۔ تو فاروق فیصل صاحب اور شکیل انجم صاحب اور اس سے پہلے افضل بٹ صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں۔ دیکھیں میں نے تو اسی لیے آج سے کافی سال پہلے، میرا خیال ہے کہ 8-9 سال پہلے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو میڈیا ٹاؤن میں میرا پلاٹ ہے یہ اس انڈومنٹ فنڈ کی نظر کرتا ہوں۔ آج جب میں نے وہ اعلان کر دیا تو اس کے بعد کافی عرصے تک کچھ نہیں ہوا، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ جب 3-4 سال پہلے ایک کرائسس آیا میڈیا میں، تو ہمارے جو کولیگز اس کرائسس کا شکار ہوئے وہ جب مجھے ملتے تھے تو وہ پوچھتے تھے جناب وہ کیا ہوا اس فنڈ کا۔ میں ان سے پوچھتا تھا، افضل بٹ صاحب سے، جس سے بھی میری ملاقات ہوتی تھی، میں کہتا تھا یار کچھ کریں، لوگ بڑے پریشان ہیں، ان کا کچھ کریں۔ تو ظاہری بات ہے ہمارے بڑے مسائل ہیں، ہم آپس میں اختلافات کی وجہ سے بہت سے کام جو کرنے والے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ تو آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی یہ کام کر دیتا ہوں۔ تو میں نے جیسے تیسے وہ میڈیا ٹاؤن والا پلاٹ بیچا اور ایک فنڈ بنایا۔ اب اس کے آگے مجھے نہیں تھا پتا کہ مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ تو وہ جناب میں وہ جب پیسے ہیں وہ میں بینک میں لے کے گیا اور میں نے کہا کہ اس کو ایک فنڈ بنانا ہے، اس کو آپ فکس کر دیں اور اس سے جو رقم آئے گی وہ ہم نے استعمال کرنی ہے اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے۔ انہوں نے کہا جی یہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ اس کی پہلے جا کے رجسٹریشن کروائیں۔ وہ رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ کے تحت کروانی ہے، کون سے ایکٹ کے تحت کرانی ہے، وہ لمبا چوڑا ایک پروسیس۔ اور پھر جناب اس کی جب ہم نے اس کی رجسٹریشن کرائی تو اس پہ یہ بھی ضروری ہے کہ جناب اس کا ایک دفتر ہونا چاہیے اور دفتر جو ہے وہ کسی کمرشل مارکیٹ میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ہی لمبا اور کمپلیکیٹڈ پروسیس تھا، اور تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ فاروق فیصل صاحب اور شکیل انجم صاحب کوشش کرتے ہیں یہ فنڈ بنتا کیوں نہیں ہے۔ خیر یہ فنڈ بن گیا، ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد پچھلے سال ایک نیا پرابلم شروع ہوا کہ ایف بی آر والے جو ہیں انہوں نے ایک انکوائری شروع کر دی اور کہا جی کہ یہ آپ تو بتائیں کہ یہ پیسے کدھر سے آئے ہیں۔ تو اب ان کو بتایا بھائی جان کہ یہ پیسے خود اپنا پلاٹ بیچا ہے، کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لی، اپنا پلاٹ بیچ کے اور یہ پیسے ہیں اور یہ ایک بنائی ہے رقم اور اس میں سے آپ ٹیکس بھی کاٹ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ ڈاکومنٹس دکھائیں۔ دوبارہ جناب ساری پرانی ڈاکومنٹس، وہ جو جس بندے کو پلاٹ بیچا تھا اسے دوبارہ ڈاکومنٹس دی، سب کچھ کیا۔ تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ پریشانی ہے کسی کو کہ صحافی جو ہیں انہوں نے اپنے طور پہ ایک اپنا فنڈ بنا لیا ہے، اپنے طور پہ خاموشی سے یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو حکومت کے پاس یا کسی اور کے پاس جانا چاہیے ادھر نہیں جا رہے، تو ان کو ڈسکریج کرو۔ مجھے اس افسر نے بتایا کہ جناب ہم آپ کو انڈر انسٹرکشن کام کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور میں نے پھر یہ شکیل انجم صاحب کو ساری بات بتائی۔ تو میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، میں بھائی جان آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جو فنڈ ہے اس کا نام جرنلسٹ سپورٹ فنڈ ہے، اس کو آپ ٹیک اوور کریے، جس طرح مرضی اس کو چلائیں آپ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کام آپ اچھا کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے پہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو جب صحافی ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحافی جب آپس میں خود ہی کوئی ایسا سسٹم بنا لیں گے کہ ہاتھ پھیلانے کے بجائے وہ ایک دوسرے کی خاموشی سے مدد کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ تو ان سے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں لڑائی کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ تو بہرحال یہ کیونکہ سہیل عبد الناصر صاحب کی یاد میں فنکشن ہے، یہاں پر ان کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں یہ بالکل احساس نہیں دلانا چاہتا کہ وہ بڑے بے سہارا ہیں اور کسی ہمدردی کے مستحق ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔
ان کے والد صاحب نے اس ملک اور قوم کی خدمت کی ہے، اور اس خدمت کے بعد اگر ہم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے بچوں کا اور ان کے خاندان کا رائٹ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ یہ رائٹ حکومت نے ان کو نہیں دیا، تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ رائٹ ان کو ملے۔ اور آخر میں نواز رضا صاحب آپ کو دوبارہ شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فنکشن جو ہے آرگنائز کیا، اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آج کے اس فنکشن میں آپ نے افضل بٹ صاحب کو بھی بلایا، اور میری بہن فوزیہ شاہد صاحبہ بھی موجود تھی، تو سہیل عبد الناصر صاحب کے طفیل، ان کے نام کی برکت سے آج ہمیں اپنی صفوں میں ایک یونٹی نظر آئی ہے، اور یہ یونٹی جو ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے اور سہیل عبد الناصر کا نام لے کے آگے بڑھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔